أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله، مدد يا سادات أصحاب رسول الله، مدد يا مشايخنا الدستور مولانا شيخ الله فازداد حسن شيخ محمد ناظم حقاني، مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجميع. اللہ کا شکر ہے ہمارا راستہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دن سچا راستہ ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آ رہا ہے. یہ صاف ستھرا آتا ہے بنا کسی ملاوٹ کے، برائی کے یا گمراہی کے. یہ راستہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. طریقت کا مطلب ہے راستہ، یہ اس سے آتا ہے. شیطان اور اس کے ماننے والوں نے کئی دفعہ اس راستے کو برباد کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ شروع سے ہی پکا رہا ہے اور یہ اسی طرح سے چل رہا ہے. اللہ کا شکر ہے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو بتاتے ہیں، ایک حدیث ہے کہ آپ کو 10 میں سے 10 چیزیں کرنی ہیں. اگر آپ 10 میں سے ایک چیز نہیں کریں گے تو آپ ہلاک ہو جائیں گے. اور جو امت آخری زمانے میں آئے گی، اگر وہ 10 میں سے ایک چیز کرتی ہے تو وہ بچ جائے گی. چاہے وہ 10 میں سے 9 چیزیں نہ بھی کریں، وہ بچ جائیں گے. کچھ حدیث ہیں جہاں پر صحابہ اکرام کو ہر چیز 100% کرنے کو کہا گیا ہے کہ اگر انہوں نے 1% بھی چھوڑی تو وہ ہلاک ہو جائیں گے. ایسی حدیث ہے. اور جیسے ہم نے کہا، انہیں 10 میں سے 10 کرنے کو کہا گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ شروع سے ہی ٹھوس ہونا تھا. اگر یہ شروع سے پکا نہ ہوتا تو ہم تک نہ پہنچتا. اس لیے یہ راستہ ایک پکا راستہ ہے. یہ اسی طرح سے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو دیا. حضرت ابو بکر ایک رحم دل اور نرم مزاج کے انسان تھے. اللہ ان سے راضی ہو. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عرب کے لوگوں نے دین چھوڑنا شروع کر دیا تھا. ان کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ انہیں زکوٰۃ دینی تھی اور وہ اپنا پیسہ ایسے ہی نہیں دینا چاہتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم ہر چیز قبول کرتے ہیں سوائے زکوٰۃ کے. اگر آپ کو یہ قبول ہے تو ہم آپ کے دین میں رہیں گے، لیکن اگر آپ نہیں قبول کرتے اس کو تو ہم آپ کا دین چھوڑ دیں گے. حضرت ابو بکر رحم دل اور نرم مزاج کے انسان تھے. اللہ ان سے راضی ہو. انہوں نے بولا کہ اگر آپ درہم تو چھوڑیں، ایک قروش بھی اگر کم دیا تو میں آپ سے جنگ کروں گا. تب جنگیں ہوئیں اور جو لوگ بھٹک گئے تھے ان کو وہ واپس لائے. اور پھر اسی طرح سے چلے بنا کوئی رعایت کیے. اس لیے یہ راستہ حق کا راستہ ہے. یہ ایک خوبصورت راستہ ہے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا راستہ ہے. اللہ کا شکر ہے. جو طریقے کو قبول نہیں کرتے، لوگ طریقے میں شامل نہ ہوں، لیکن جو قبول نہیں کرتے اور اس کے خلاف بولتے ہیں وہ ہلاک ہو جائیں گے، کیونکہ وہ گمراہ ہو گئے ہوں گے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے باہر جا چکے ہوں گے. جیسے کہ ہم نے کہا، طریقے میں ہونا ہر کسی کے لیے ضروری نہیں ہے. ویسے تو اصل میں ضروری ہے، لیکن یہ مرضی پر ہے.
فرض نہیں ہے اور نہ ہی واجب ہے، یہ دل کا معاملہ ہے، اور جب یہ دل کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن جو اس پر حملہ کرتے ہیں اور ان کو مشرک بولتے ہیں وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے ہمیں ہوشیار رہنا ہے۔ بالکل، طریقے جو سچے طریقے ہیں ان کی آپ مخالفت نہیں کر سکتے، جو اس راستے کو نہیں مانتے ویسے بھی وہ طریقت نہیں ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں اس صحیح راستے سے الگ نہ کرے۔ یہ وہ راستہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتا ہے، ہم ایسے ہی چلتے رہیں انشاءاللہ۔